بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب زدني علما اللهم صل على روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ جو ہے سب سے بڑی سورت ہے، بڑی سورہ ہے۔ دنیا میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علماء حضرات، دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے صحت کا شعبہ ہو، چاہے تجارت کا شعبہ ہو، چاہے سماج کا شعبہ ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اس کو کامیابی اور کامرانی ملتی رہے۔ کوئی انسان جو ہے، چاہے وہ مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہو، چاہے ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے سکھ عیسائی، ہر انسان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب و کامران رہے، تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، صحت میں، تندرستی میں، ہر چیز میں جو ہے وہ انسان کامیابی اور کامرانی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت، دنیا میں بھی ہدایت اور آخرت میں بھی ہدایت اور کامیابی کا نسخہ اس چند آیتوں میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم۔ الف لام میم حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اور ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک کا حکم کیا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کا حکم کیا ہے، قرآن پاک کا آیتیں جو ہیں ہم کو جو ہے کس راستے پر لے چل رہی ہیں۔ قرآن کی آیتوں پر ہم عمل کر لیں اور ہر انسان کے لیے، آدمی چاہے صحت کے اعتبار سے پریشان ہو، تجارت کے اعتبار سے پریشان ہو، ایمان کے اعتبار سے پریشان ہو، سماج و محلے کے اعتبار سے پریشان ہو، اس کی اصلاح و تربیت کا قرآن پاک میں مکمل نسخہ موجود ہے۔ قرآن پاک جس سورے سے بھی آپ پڑھیں، جس آیت سے بھی پڑھیں، ہماری اصلاح و تربیت کا جو ہے وہ نمونہ ملتا ہے، وہ پیغام ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس مقدس کتاب کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ حدیث کے بارے میں تو قسم ہے کہ یہ حسن لذاتی ہی ہے، حسن لغیری ہی ہے، ضعیف ہے کہ صحیح ہے، لیکن قرآن کی آیتیں، قرآن کے معانی، یہ سب جو ہے مضبوط و مستحکم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم، ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلا دے پوری دنیا سے، نعوذ باللہ اس کا نام نشان مٹا دیں، لیکن ہمارے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو 10 سال کے ہیں 12 سال کے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک حفظ کیے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک زبر زیر ایک آیت کے جو ہے کہیں جو ہے فرق نہیں، پورا قرآن پھر تیار ہے۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، توریت، انجیل، زبور، یہ جن زبانوں میں ہیں آج وہ زبانیں دنیا میں رائج ہی نہیں، وہ زبان جو ہے ناپائد ہے، لیکن یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور قرآن جو ہے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر بولی جانے والی روزمرہ کی بولی جانے والی جو زبان ہے وہ قرآن وہ عربی ہے، تو اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ تو شروع میں اللہ نے بتا دیا یہ وہ مقدس کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ قرآن کن کے لیے ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کن کو دیتا ہے؟ ھدی للمتقین، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا خوف و ڈر پیدا کر لو اپنے اندر تو پھر ہم تم کو فرقان عطا فرمائیں گے۔ یہ فرقان جو ہے وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جس بندے کو مل جائے اس بندے سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی ایک مشہور تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر کبیر، علماء حضرات جانتے ہیں، بڑی مشہور کتاب ہے قرآن پاک کی تفسیر، تفسیر کبیر۔ اس تفسیر کے لکھنے والے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، کئی جلدوں میں پورے قرآن پاک کی آپ نے تفسیر کی ہے، تقریباً 8 جلدوں میں۔ تو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید عالم تھے، مفسر قرآن بھی ہیں، تفسیر کبیر ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تو ان کو احساس ہوا کہ کسی اللہ کے ولی سے ہم اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیں، تو ان کے زمانے میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ تھے، ان کی خدمت میں گئے۔ بہرحال ہفتہ 10 دن رہے تو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے سینے سے کوئی چیز جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ تو ان کے شیخ و مرشد نے ان سے کہا، حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تمہارا منطق اور فلسفہ ہے، یہ تمہارا جو ہے منطق اور فلسفہ ہے، یہ نکل رہا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو فرقان عطا فرمائیں گے، جس سے جو ہے آپ حق اور باطل میں فرق سمجھ لیں گے، سچ اور جھوٹ میں جو ہے پرکھ لیں گے کہ یہ انسان جو ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت سے یہ خوشخبری ملی، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کا دل جو ہے اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ آنے والے آدمی کو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں جو ہم نے ابھی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر اللہ کا خوف ڈر اپنے اندر پیدا کر لو تو ہم تم کو فرقان عطا فرمائیں گے۔ تو ان کے شیخ نے فرمایا کہ
یہ آپ کا منطق اور فلسفہ ہے، اس کے عوض میں جو ہے اللہ آپ کو ایسا علم عطا کریں گے کہ آپ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ گناہ کرنا چاہیں گے تو اللہ کا خوف ڈر اتنا غالب ہوگا کہ آپ گناہ نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یہ علم جو ہے ہم نے 10 سال کی جد و جہد، 10 سال کی محنت اور مشقت کے بعد حاصل کیا، اور چند لمحوں میں یہ علم رخصت ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ ان کے شیخ نے، ان کے استاد نے بہت سمجھایا، لیکن ان کے در کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ حضرت ان کو سمجھاتے رہے، نہیں مانی۔ لیکن جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب کسی مسلمان کا انتقال کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے اور یہ چاہتا ہے یہ کلمہ نہ پڑھ سکے اور بغیر کلمہ پڑھے اس کا انتقال ہو جائے حالت کفر میں۔ تو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اس کے پیچھے اتنا بڑا شیطان بھی ہوتا ہے۔ شیطان پہنچا اور اس نے سوال کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ کیونکہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے دلائل پر دلائل دینا شروع کر دیا۔ شیطان ہر ایک دلیل کو توڑتا چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر آخر میں جو ہے حضرت امام راضی کے پیشانی سے پسینہ نکلنے لگا، لاجواب ہو گئے۔ اور ان کے شیخ و مرشد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، لوٹا جو ہے دیوار پہ پٹک دیا اور کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ آواز کو جو ہے ان کے کانوں تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان سے، کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد جو ہے شیطان بھاگ گیا اور آپ کا ایمان جو ہے بچ گیا۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جب معلوم ہوا کشف کے ذریعے سے، اور فرمایا اپنے دوستوں سے کہ اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین کا ایمان جو ہے خطرے میں ہے، اور اسی وقت انہوں نے لوٹا دیوار پہ مارا اور کہا یہ تم کیوں نہیں کہہ دیتے میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ یہ کہا اور شیطان جو ہے کیا ہے وہ بھاگ گیا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 1 ہفتہ 10 دن جو حضرت کی خدمت میں تھے، تو یہ ان کی صحبت کی برکت۔ جب کوئی آدمی کسی نیک آدمی کے اپنا دوست بنا لیتا ہے تو اس کے اثرات، اس کی نیکیاں اس کی طرف منتقل ہوتی ہیں، اور جب کوئی آدمی اپنا برا ساتھی چن لیتا ہے، انتخاب کر لیتا ہے، تو اس کی برائیاں اس کی طرف جو ہے کیا ہے منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے ان کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف و ڈر ہے۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، دریائے نیل کے پاس جو ہے آپ کپڑا دھل رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک بڑا سا بچھو جو ہے وہ دریا کے کنارے لگا، اور کھچوا جو ہے اس کے انتظار میں دریا کے کنارے لگ گیا۔ بچھو جو ہے چھلانگ لگا کے جو ہے کھچوے کے پیٹھ پر بیٹھ گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ دریا کے اس پار جو ہے جانے لگا۔ تو حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کپڑا دھونا انہوں نے چھوڑ دیا اور کرائے پر ایک کشتی لیا اور اس بچھو کے پیچھے جو ہے آپ چل پڑے۔ دریا کے اس پار جو ہے ایک نوجوان شراب پی کر کے جو ہے سو رہا تھا، اور سامنے سے ایک سانپ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ لپکتا ہوا اس کے پاس آ رہا۔ جب 2 میٹر کا فاصلہ رہ گیا تو بچھو جو ہے کھچوے کے اوپر سے اترا اور فوراً جا کر کے سانپ کو جو ہے ڈنک مارا،
اور سانپ جو ہے ختم ہو گیا۔ پھر یہ بچھو جو ہے اپنے پرانے راستے کی طرف واپس چل پڑا اور ادھر کھچوا جو ہے کنارے لگا ہوا اس کے پیٹھ پر بیٹھا اور دریا کے اس پار جنگل میں چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے شراب کی بدبو محسوس کیا اور اس نوجوان کو جگایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لیے جو ہے ایک زہریلے جانور سے ٹکرا دیا اور تمہاری جان جو ہے وہ کیا ہے سلامت ہو گئی۔ تو بہرحال وہ نوجوان جو ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے واقف تھا اور اس نے سچی توبہ کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا اس نے گناہ ہی نہیں۔ اب وہ نوجوان، وہ شرابی نوجوان جو ہے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کیا اور اللہ کے نیک صالح بندوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ تو یہ قرآن ھدی للمتقین۔ اب اس کی آگے تفسیر آ رہی ہے کہ ہم کو کون کون سی صفات اپنے اندر پیدا کرنا۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلے صفات کہ ہمیں اور آپ نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب اور ثواب کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن و حدیث کے ذریعے ہم کو معلوم ہو رہا ہے تو ہم کو یقین کرنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسرے نمبر پر ہم کو نماز کی پابندی کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرے نمبر پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ بھی دینا ہے، اپنے غریب مسکینوں یتیموں اور دینی کاموں میں خرچ بھی کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ کی بستی میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے آپ خرچ کریں۔ زکوٰۃ و فطرہ کے علاوہ بقیہ اپنے اموال کو خوش دلی اور محبت سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کریں دینی کاموں میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکام نازل کیے قرآن پاک پر اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی توریت انجیل زبور ان پر، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ، اور آخرت پر ہم کو پورا یقین ہو کہ ہم کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا ہے، ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، ہمارے اعمال سے کسی مسلمان کی زمین جائیداد کا نقصان نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کا ہم کو جو ہے کیا ہے محاسبہ کرنا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ہم کو کامل یقین۔ اب آگے خوشخبری آ رہی ہے، یہ 4-5 صفات پر جب ہمارا اور آپ کا عمل ہو جائے گا تو یہ قرآن پاک کا فتویٰ ہے، یہ قرآن پاک جو ہے خوشخبری ہم کو دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، ان صفات کے حامل جتنے مسلمان ہیں، اس میں نہ عالم کی قید ہے، نہ مفتی کی قید ہے، نہ جاہل کی قید ہے، نہ انجینئر کی قید ہے، نہ ڈاکٹر کی قید ہے۔ جو بندہ اس پر عمل کرے گا، اگر جاہل عمل کرے گا ان آیتوں پر، وہ عالم سے اس کا مرتبہ آگے بڑھ جائے گا، پڑھے لکھے لوگوں سے اس کا مرتبہ آگے بڑھ جائے گا۔ تو جو مسلمان ان آیتوں پر عمل کرے گا، یہ 4-5 صفات اپنے اندر پیدا کرے گا اور اس پر چلتا رہے گا، اولئک علی ھدی من ربہم، تو قرآن ہم کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملی ہوئی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب دنیا میں یہ ہدایت کے راستے پر رہیں گے، اور آخرت میں جتنی بھی مشکلات مرحلے آئیں گے ان سب میں یہ بندہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ قبر کے منکر نکیر کا سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا، میدان حشر میں جو ہے اس کا معاملہ آسان ہو جائے گا، پلسرا سے گزرنا اس کا آسان ہو جائے گا، اور اعمال نامے جب آخرت میں اڑائے جائیں گے تو اعمال نامہ اس بندے کے داہنے ہاتھ میں آ جائے گا،
تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی سورہ بقرہ کی ان چند آیتوں پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو حضرات سنت میں پڑھے ہوں گے۔ ایک منٹ بیٹھے، دیکھو ابھی مولانا کی بات تو ہو رہی تھی، سب سے زیادہ